بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى ان اللہ يحكم بینهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ یہ سورہ زمر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی دور میں اس کا نزول ہوا ہے۔ اس صورت کے اندر مشرکین کے مختلف عقائد جو ان کے باطل عقیدے تھے ان کی تردید کی گئی ہے۔ وہ یہ تو مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی اس کا خالق ہے، لیکن انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے اور دیوتا گڑھ رکھے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حق دے رکھے ہیں، اختیارات دے رکھے ہیں، اور ان کی عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ان کے نزدیک خوش ہوتا ہے، اور جب ہم ان کی عبادت کریں گے تو گویا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اور ان کی سفارش سے ہمارا کام چل جائے گا۔ اور بعض نے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تھا، اور اسی طریقے پر اس صورت کے اندر توحید کی دعوت دی گئی ہے ان کی مختلف عقائد کی تردید کر کے۔ مکی زندگی وہ زندگی ہے جس میں مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں بدترین اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اسی لیے اس صورت نے مسلمانوں کو اس بات کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں وہ اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اور ساتھ ساتھ میں کافروں کو اس پر بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ تم نے جتنی معاندانہ روش اختیار کر رکھی ہے، اگر تم نے اس کو ترک نہ کیا، اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا تو تمہیں بدترین سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسی صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا کہ کس طریقے پر لوگوں کو جنت میں لے جایا جائے گا اور کس طریقے پر جہنم میں دھکیلا جائے گا، اور کیا کیا فرشتے ان سے باتیں کریں گے۔ یہ اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے جو اس کا آخری رکوع ہے۔ اور اسی وجہ سے گروہ کا جو لفظ ہے وہ عربی جو زمر استعمال کیا گیا ہے، اور زمر اس صورت کا نام بھی ہے، اسی کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ زمر رکھ دیا گیا ہے۔ بہرحال تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین، اے پیغمبر بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ یہاں پر تردید ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یاد رکھو خالص بندگی اللہ کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسروں کو رکھوالے بنا لیے ہیں، یعنی یہ کہہ کر ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، ما نعبدهم الا لیقربونا، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ ان اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو۔ گویا کہ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، اس کی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور یہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ آخر میں جو رکوع بیان کیا ہے، یہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا۔ یہاں سے وہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طریقے پر گروہ در گروہ لوگوں کو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہوگا اور کیا کیا ان سے باتیں کی جا رہی ہوگی۔ بیان کرتے ہیں
وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں جہنم کی طرف گروہ کی شکل میں نکالا جائے گا، ہانکا جائے گا، جس طریقے پر لوگ جانوروں کو ہانکتے ہیں ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا۔ حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم، اور اس کا داروغہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے پر مقرر کر رکھا ہے، فرشتہ ہے، وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم، کہ کیا بھائی یہاں دھکے چلے آ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تم ہی میں سے کوئی رسول جو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ذکر کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھ کر کے سناتا۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور کیا تمہیں اس دن کی ملاقات سے نہیں ڈرایا تھا؟ یعنی جب تمہیں یہ کہ تمہارے سامنے یہ دن آنے والا ہے کہ تمہیں کسی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اب یہ لوگ ہکا بکا رہ جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ مطلب ہوتا ہے کہ بھائی آیا تھا لیکن ہم ہی ہے کہ ہم نے گڑبڑی کی ہے۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، بے شک آئے تھے لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو کر رہی، کیونکہ انکار کیا ہے، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، اور طرح طرح کے الزامات کہیں جھوٹا، کذاب، ساحر، عجیب عجیب طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس طرح سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں دھکیل دے گا اور ان کی عجیب کیفیت ہوگی۔ بیان کرتے ہیں قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوی المتکبرین، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ، اب تمہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہیں باہر نہیں نکالنے والا ہے۔ وبئس مثوی المتکبرین، اور بیان کرتے ہیں کیونکہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا جو تکبر سے کام لیتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اکڑے گا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہی حشر کرنے والا ہے۔ اسی طریقے پر پھر دوسرا نقشہ کھینچا ہے کہ جب لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ایمان لے آئے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی لے جایا جا رہا ہوگا۔ ان کو لے جانا اس طریقے پر نہیں ہے جیسے ان کو لے جایا گیا، بلکہ ان کو استقبال کے طور پر، جیسا کہ مہمان کو چھوڑنے کے لیے لوگ جایا کرتے ہیں، یہ اس طریقے پر ہے۔ الی الجنۃ زمرا، اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے، انہیں جنت کی طرف گروہ کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ وہ بھی اسی طریقے پر لے جا رہے ہوں گے، اگر 20 آدمی ہیں تو 100 کے ذریعے سے ان کو لے جایا جا رہا ہے، گویا کہ تو اب کیا ہے، جنت کی طرف گروہ کی شکل میں ان کو لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے، جب اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے جبکہ اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے جا چکے ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے کہ بھائی آپ تو بہت اچھے آدمی ہو اور تم نے میری فرمانبرداری کی ہے، اب میں تمہارے لیے آپ کا کیا استقبال کرتا ہوں، تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں میں نے رکھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہوگا۔ اب گویا کہ ان کو جب لے جایا جائے گا، اب یہاں پر آ جائیں گے، اب کیا ہوگا؟ یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے دروازے کیوں رکھے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے رکھے اور جہنم کے قرآن کریم کے اندر لا سبعۃ ابواب 7 دروازے ہیں۔ تو جب انسان کو ایک ہی دروازے سے داخل ہونا ہے تو پھر اتنے سارے دروازوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک اچھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے ہر در کھلا ہے، آپ جس در سے چاہے، جس گلی سے چاہے آپ آ سکتے ہیں، آپ کے لیے تمام کی تمام معطر کر رکھی ہیں، سب کی سب مہکا رکھی ہیں، جس گلی سے بھی آپ آنا چاہیں، یہ گویا کہ اس کا اکرام ہے اور اس کا بہترین سے بہترین استقبال ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے ہوں گے اور وہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، اب یہاں پر جو ان کا محافظ ہے جو وہاں پر جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، وہ کیا کہے گا؟ اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے سلام ہو آپ پر، جیسے کہتے ہیں ویلکم، آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے، اور اسی طریقے پر یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے سلام ہو آپ پر، خوب رہے آپ لوگ، یعنی بہت اچھا،
آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اور آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا کتنا بہترین استقبال کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ فرشتے اس طریقے پر کہہ رہے ہوں گے فادخلوها خالدین، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے، یعنی بس اب آپ کو اس میں سے نکلنا نہیں ہے، آپ ہمیشہ عیش و عشرت میں ہی رہیں گے۔ اب یہاں پر جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے، ان کی بھی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین، اور وہ جنتی کہیں گے کہ تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو ایسے ایسے جنت دوں گا، جیسے کہ 18 پارے میں آ چکا ہے کہ میں ان لوگوں کو جنت دینے والا ہوں جو ان صفات کا حامل ہے۔ اور اسی طریقے پر نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، اور ان کے اندر کوئی ڈنڈی نہ مارنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اس طرح کی باتیں جتنی بھی پیچھے آئی تھیں وہ تمام کی تمام اپنی شرمگاہوں کی حفاظت وغیرہ کرنا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گویا کہ یہ مومنین وہی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر رہا ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ جنت میں ہم جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ادنا سے ادنا جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی زمین دے گا جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایسا آفر آپ کو کہیں نہیں مل سکتا، لیکن قربانی پہلے ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات بہت ضروری ہوا کرتی ہے کہ ہمیں بھی سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے چاہیے۔ جب ہم اپنے رب کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ اللہ کے غضب کو ابھارنا ہوتا ہے اور اس کو اٹھانا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی پکڑ سے بچائے۔ بہت خطرناک یہ باتیں ہوتی ہیں، نبطش ربک لشدید، جب تمہارا رب پکڑ کرنے پر آتا ہے تو کوئی بچتا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں نمازی، میں قاضی، میں حاجی بچ جاؤں گا، کوئی نہیں بچنے والا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو سب کے اوپر پانی پھر جاتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا کہہ رہے ہوں گے، ہم جنت میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ ثابت ہوا کہ بہترین انعام نیک عمل کرنے والوں کے لیے فنعم اجر العاملین وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقے بنائے ہوئے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں۔ فرشتے جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ آیا ہے کہ بھئی فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آسمان ہے ان کو اٹھا رکھا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کی حمد کرتے رہتے ہیں۔ وقضی بینہم بالحق، اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہنے والے کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ کہنے والے کہیں گے یعنی مومنین یہ کہہ سکتے ہیں، دوسروں کے اندر تو یہ ہمت نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو پہلے گڑبڑی اتنی کر چکے ہوں گے کہ تمام کے تمام جو ان کے ساتھ ہونا تھا وہ صرف اپنی اپنی میں پڑے ہوں گے۔ اب یہاں پر کسی کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہوگا۔ پیچھے آ چکا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ دونوں مفسرین نے مراد دیا یہاں پہ کہ بھائی یہ دوسری بھی ہے پہلی بھی ہے، جو بھی بہتر ہے، بہرحال یہ اس طرح کے حالات ہوں گے۔ امی جان نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے اپنے عمل کے مطابق، اپنی گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور سب کے سب برہنہ ہوں۔ میجان نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، اگر ایسا ہوگا تو کیا ایک دوسرے کو صدر کو نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کسی کو اتنا موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ دوسرے کو صدر کو دیکھے، سب کے سب اپنے اپنے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جنتیوں کی طرح جو جنتی عمل کرتے ہیں، جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعمال رکھے ہیں، اگرچہ یہ سب اللہ کے فضل سے ہوگا، کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جانے کا مستحق بہت کم ہے کہ بھئی وہ چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ صرف انسان کو کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک عمل کی وجہ سے، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے، ایک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے اور یہ بھی بس ختم ہونے کو ہی ہے۔
تو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔